الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جانشین امیر اہل سنت ماشاءاللہ اپنے ہاتھ سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود معتکف اسلامی بھائیوں کو امام شریف کے تاج سجا رہے ہیں، اور یہ آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں عاشقان رسول جو امامہ شریف پہننے کی سعادت پا رہے ہیں اور جانشین امیر سنت دستار بندی فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر مستقیم یعنی استقامت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان بسا اوقات نیک اعمال کرنے لگ جاتا ہے، لیکن وہ نیک کام مستمر نہیں ہوتے، یعنی ان نیک کاموں پر بندہ جو ہے وہ استمرار نہیں کرتا، ان کو کنٹینیوسلی جاری نہیں رکھتا، بلکہ کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی پھر اپنا لیتا ہے، کبھی پھر چھوڑ لیتا ہے، کبھی پھر اپنا لیتا ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ بندہ نیکی کے اوپر، نیک کام پر، اچھے کام پر استقامت کو حاصل کرے، اور اس لیے فرمایا گیا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے یہ کرامت پر فوقیت رکھتی ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر یہ مضمون بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات مستقل کیے جانے والے، استقامت کے ساتھ کیے جانے والے عمل کو پسند فرماتی ہے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو تو بارگاہ الہی میں بھی مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن جو ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند جو ہے وہ رخصت ہوتا ہے اور شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ اپنی ان گڈ ڈیڈز کو چھوڑ دیتے ہیں جن کو ماہ رمضان میں اپنایا ہوتا ہے۔ آج ہم نے جو سلسلے کا عنوان رکھا ہے، سلسلے کا جو موضوع رکھا ہے وہ ہے استقامت۔ اس پر انشاءاللہ ہم مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد مہروز اتاری مدنی زیدہ مجدہ میرے سیدھے ہاتھ پر موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ساتھ میں ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے امام صاحب ہیں حضرت مولانا محمد اسد اتاری مدنی زیدہ لطفہ ماشاءاللہ، اور یہ میرے دل کی جانب پہلی نشست پر براجمان ہے ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد عدنان چشتی اتاری زیدہ لطفہ ماشاءاللہ، اور ساتھ میں ہمارے ہیں خالد مدنی دعوت کاتب القدسیہ ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ پورا نام جی ویسے پورا نام تو آج شاید بنے گا محمد عدنان خان چشتی۔ جی حافظ صاحب کا پورا نام جو ان کے والد صاحب نے رکھا ہے نا جی، وہ ہے محمد عدنان ذوالقرنین احمد خان چشتی اتاری مدنی، ٹھیک ہے جی۔ یہ چشتی اتاری دو نسبتیں ہیں، مدنی بھی آگے نسبت ہے۔ نام کی وضاحت سے تعلق بھی پتہ چل رہا ہے جی، نام کی وضاحت سے آپ کو اور عدنان بھائی کا تعلق بھی جی، اور یہ اپنے ساتھ ایک نسبت بھی عبد الغزیر بھی لکھتے ہیں۔ یہ صاحب کا نام غزیر حسین ہے غالباً، سید غزیر حسین، سید غزیر حسین شاہ صاحب بڑے بزرگ ہو گزرے، وصال فرما گئے، تو ان کے نسبت سے عبد الغزیر بھی نام کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو ان کی جو مہر ہے نا حافظ صاحب کی، جو ان کی کتابوں پہ لگی ہوتی ہے، دوستی ہے نا جی، بہت ساری چیزیں بندے کو پتہ ہوتی ہیں۔ ان کا جو پورا نام ہے وہ محمد عدنان ذوالقرنین احمد خان چشتی اتاری مدنی۔ چلیں جی، بہرحال یہ تو آج حافظ صاحب ماشاءاللہ پختون اسلامی بھائیوں والا امامہ سجائے ہیں ماشاءاللہ، موجود ہیں۔
امیر سنت کی اتباع میں، موافقت میں اور اچھی نیتوں کے ساتھ امامہ حافظ صاحب نے ماشاءاللہ سر پہ سجایا ہے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ امیر سنت کی کیا ہی بات ہے، کیا ہی پیارے اور کیا ہی نرالے انداز ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانشین امیر سنت کی بھی زیارت کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑا کرم فرمایا ہے، ہمیں ایسی پیاری پیاری ہستیوں کا دامن عطا فرمایا ہے۔ جانشین امیر سنت دامت برکاتہم القدسیہ، آپ بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور واقعی نگران شدہ صحیح فرماتے ہیں کہ شیر کا بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی شیر ہوتا ہے، بالکل حق بات ہے۔ اور جانشین امیر سنت کا تحمل، ان کا صبر، ان کی بردباری، ان کی للہیت، ان کا اخلاص، ان کا درگزر فرمانا، حسن سلوک کرنا اور نوازنا، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ شیخ طریقت امیر سنت کی واقعی یہ تصویر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جانشین امیر سنت کا بھی ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے پیارے جو انداز ہیں انہیں ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل و احسان ہے کہ دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 200 ممالک میں حافظ صاحب الحمدللہ یہ پہنچ چکا ہے۔ اور آج ہمارے سلسلے کی ایک اور خصوصیت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے مبلغ دعوت اسلامی، ہمارے قاری، ہمارے نعت خان حضرت مولانا محمد عرفان اتاری مدنی دامت برکاتہم القدسیہ جرمنی فرینکفرٹ سے ہمارے ساتھ ہوں گے ماشاءاللہ۔ عرفان بھائی کی مدنی چینل کے ناظرین آپ سکرین پر زیارت بھی کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب عرفان بھائی ہمارے ساتھ یہاں مدینہ ہال میں موجود ہوتے تھے، اور آج ماشاءاللہ یہ جرمنی میں ہیں اور سنتوں کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ ان کی کیا مصروفیات ہیں، کیا خدمات ہیں، کس طریقے سے مدنی کاموں کا سلسلہ ہے، کچھ اس پر بھی بات کریں گے، اور انشاءاللہ آج میری نیت ہے کہ کچھ ہم آپ کی کالز کو بھی سلسلے کا حصہ انشاءاللہ ضرور بنائیں گے۔ جانشین امیر سنت کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کی دستار بندی ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، اور آج انشاءاللہ ہم قاری عرفان صاحب سے ہی تلاوت کلام پاک سنیں گے۔ جی عرفان بھائی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من
وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ قاری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق میں، آپ کے شوق میں، آپ کے سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج ایک عرصے بعد آپ کی تلاوت کلام پاک جو ہے یہ سننے کی سعادت ملی ہے، ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب اہل فن پڑھنے والے ہوں، واہ جی واہ، قواعد کی رعایت کرتے ہوئے اصول و ضوابط کے ساتھ اور اچھے لحن میں واہ، یہ اس کو حق، سننے کا ایک جو اپنے سرور ہے یہ اپنا ہی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے قاری عرفان اتاری جو ہیں یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کی ایک مدنی بہار ہیں الحمدللہ۔ مدرسۃ المدینہ سے الحمدللہ 2 سال کا قرات کورس بھی کیا ہے قاری صاحب نے، اور پھر اس کے ساتھ درس نظامی بھی کیا ہے، اور ماشاءاللہ آج سنتوں کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ عرفان بھائی کہاں ہیں ابھی، آپ ذرا بتائیے گا کون سے علاقے میں، اسپیسیفک علاقے کا نام بھی بتائیں ذرا۔ جی سلمان بھائی، میں اس وقت جرمنی کے شہر فرینکفرٹ اوفن باغ، جس شہر کا جس علاقے کا نام ہے، اس وقت میں اوفن باغ جرمنی میں موجود ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ فیضان مدینہ ہم نے لیا ہے الحمدللہ تعالیٰ، اور اسی کے اندر اپنے حجرے میں موجود ہوں، واہ اور وہیں سے جو ہے وہ تلاوت کلام الرحمن ہوئی ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ختم قرآن کی سعادت بھی پا چکے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، پچھلے دنوں 27ویں شریف کو، 27 رمضان مبارک کو، جس طرح کے الحمدللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر مساجد میں جو ہے وہ ختم ہوتا ہے 27ویں شریف کو، تو الحمدللہ ہم نے بھی جو ہے وہ پرسوں رات کو جو ہے وہ الف لام میم سے لے کر الف لام میم سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، الحمدللہ پرسوں والناس تک ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ مکمل قرآن پاک کا جو ہے وہ ختم کیا ہے الحمدللہ فیضان مدینہ میں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ کیا سلسلہ ہے قاری صاحب، جرمنی میں لوگ کس طرح روزے رکھ رہے ہیں، روزہ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے، کچھ ذرا یہ بھی بتائیں۔ کیا ذوق ہے، کیا شوق ہے، کیا لوگوں کے جذبات ہیں وہاں کے مسلمانوں کے، پھر عربی مسلمانوں کی بھی ایک تعداد ہے جرمنی میں، ان کے کیا مبارک انداز ہیں، کچھ یہ بھی بتائیں۔ الحمدللہ سلمان بھائی، دعوت اسلامی کا ایک طور امتیاز ہے کہ وہ جہاں جہاں پہ بھی سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلے گئے ہیں، اسلامی بھائی گئے ہیں، مدنی اسلامی بھائی گئے ہیں، مبلغین دعوت اسلامی گئے ہیں، تو الحمدللہ تعالیٰ وہاں تو سنتوں کی دھوم دھام ہے۔ الحمدللہ جرمنی میں بھی کافی عرصے سے جو ہے وہ سنتوں کی دھوم دھام جو ہے وہ ہے، مگر یہ کہ ہمارے پاس اپنا مرکز نہیں تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کی نظر عنایت سے، اور پھر امیر اہل سنت زیدہ مزدوح کی نظر شفقت سے الحمدللہ ہم نے فیضان مدینہ لینے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ پہلے میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ پہلے یہ ایک چرچ تھا، اور چرچ جو ہے وہ پھر مسلمانوں نے لیا، دوسرے تھے ایک مسلمان، انہوں نے لیا، پھر ان سے ہم نے جو ہے وہ یہ باقاعدہ طور پر ہم نے یہ اس کا خریدی ہے الحمدللہ۔ اور اب الحمدللہ یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز باجماعت یہاں ہوتی ہے، عید وغیرہ بھی انشاءاللہ الرحمن ہوگی، اور جمعے میں بھی اچھی خاصی الحمدللہ تعداد ہوتی ہے۔ اور پھر آپ یوں دیکھ لیجئے کہ جس کو پتہ چلتا ہے نا، جس سرکار کے غلام کو پتہ چلتا ہے، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہاں پہ مرکز لے لیا ہے، فیضان مدینہ ہم نے لے لیا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ یہاں پر درس و تدریس کا آغاز کر دیا ہے، مدنی منع اور ان کو جو ہے وہ پڑھانے کا آغاز کر دیا ہے، مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا، مدرسۃ المدینہ بالغان کا ہم نے آغاز کر دیا، تو الحمدللہ تمام عاشقان رسول جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور اب یوں بھی دیکھیے کہ یقیناً یہ خوشی والی بات ہے۔ مہروز بھائی آپ دیکھیں، وہ کل والی بات جو آپ نے بھی کہی تھی
کہ الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں مسجد بناتی ہے یہ گویا کہ نیکیوں کی فیکٹری لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں عرفان بھائی الحمدللہ. باب المدینہ کراچی سے ماشاءاللہ جرمنی میں فرینکفرٹ ہے شہر، پھر اوفن باغ وہاں موجود ہیں، پھر مسجد بن چکی ہے الحمدللہ. مدرسۃ المدینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. مدنی یہ منع تو اس پڑھ کا رہے حصہ ہیں. ہے نا. اللہ اللہ سبحان یہ تو اس کا حصہ اللہ. بن. مدنی منع پڑھ رہے ہیں، بڑے آ رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان کا بھی سلسلہ ہوتا ہوگا، کیوں جی یہ بھی ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا بھی سلسلہ ہے. واہ کتنے اور پھر ہم اسلامی نے بھائی یہ ہیں؟ کیا ہوا ہے تقریباً ہو جاتے ہیں 10 سے 12 اسلامی بھائی ہو جاتے ہیں. پھر سبحان سلمان اللہ. بھائی یہاں پر یہ ہے نا کہ سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، تو ہم نے ان کو بالکل فری کر دیا کہ آپ کے پاس جو وقت بھی آپ کو ملتا ہے نا واہ. آپ کام کاج سے فارغ ہو کے آپ آ جائیں، کوئی بھی وقت ملتا ہے. کیونکہ میں ہما وقت جو ہے وہ مسجد میں موجود ہوتا ہوں. میں تو واہ. یہی کہتا ہوں کہ آپ نے قرآن کی تعلیم لینی ہے، سنتیں سیکھنی ہے، آپ کے پاس کوئی بھی وقت ہے واہ. آپ تشریف لے آئیں. کیا بات ہے، ہم سرے برا ہیں. کیا بات ہے گر صاحب، مرحبا. ماشاءاللہ امیر سنت کا فیضان ہے حافظ صاحب. واہ جی. الحمدللہ پیغام پہنچ رہا ہے کہاں کہاں. مبلغین دعوت اسلامی ماشاءاللہ دھومیں مچا رہے ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے. عرفان بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. عرفان بھائی سے بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے. آپ استقامت آج کے مدنی ہمارے چینل کے ذریعے بھی جرمنی والوں کو آپ ایک دفعہ پیغام دے دیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. جرمنی کے عاشقان رسول یہاں فرینکفرٹ اوفن باغ میں موجود فیضان مدینہ سے ضرور متمتع ہوں، فیض یاب ہوں. قرآن کریم پڑھنا چاہیں آپ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا انداز ہے اور بڑا پیارا انداز ہے. اور نہ صرف قرآن کریم پڑھایا جائے گا بلکہ دیگر بہت سارے جو دینی احکام ہیں جیسے ضروریات دین ہیں، نماز کے مسائل ہیں، یہ بھی الحمدللہ سکھائے جاتے ہیں. اور انشاءاللہ اس کی بہار آپ کو بھی نصیب ہوگی. ہمارے ساتھ سلمان بھائی یہاں پر جی 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 سلمان بھائی ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. سلمان جی بھائی جی. گزارش یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی دوسرے مساجد وغیرہ کے معاملات ہیں جرمنی وغیرہ میں، تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کی چارج کرتے ہیں پڑھانے کے. مگر یہ دعوت اسلامی کا طور امتیاز ہے، مدرسۃ المدینہ کا طور امتیاز ہے کہ وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ علی احسان ہی کہ بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ الحمدللہ یہ جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے. سبحان بالکل اللہ. فری. کیا بات ہے. جرمنی میں بھی فی سبیل اللہ قرآن پڑھا رہی ہے کون؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی دعوت اسلامی. اللہ اللہ واہ جی واہ سبحان اللہ. عرفان بھائی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. عرفان بھائی ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ سلسلے کے اختتام تک ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. آپ سے کلام بھی سننا ہے. ایک کلام پڑھا جاتا ہے وہ سنتا ہوں تو آپ کی یاد بھی اس میں آتی ہے. اور چلیں بہرحال آپ بھی ساتھ ہیں ہمارے انشاءاللہ. اسد بھائی سے ابھی کلام اللہ سنتے تعالیٰ ہیں. آپ کے جی ذوق کو سلامت رکھے. آمین آمین. اسد بھائی سے کلام سنتے ہیں پھر مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب ساڈے ول سونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں دسو منظور دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں. اگر ہم سب مل کے کہیں گے میں روز پہ بھی اگر مل کے اس کلام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ کیا بات ہے. آپ کا ذوق بھی شامل مل کے پڑھیں انشاءاللہ. ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں دسو منظور دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں کیا بات ہے. ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے
رکھیا شفاواں نے بوسے تیرے ساڈے ول سونیا نگاہاں کدوں ہونیاں دسو منظور دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیا رو رو ساری جند جدائیاں وچ گالی رو رو ساری جند جدائیاں وچ گالی ہن ساڈی زندگی دی شام ہون والی شام غماں دے بیماراں نوں آقا غماں دے بیماراں نوں شفاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیا ساڈے ول سونیا نگاہاں کدوں ہونیاں دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیا غم دیاں تپاں دیاں تپاں نے تے سراں نوں ساڑیا اینی گل دس دے خدائی دے لاڑیا خدائی دے چھاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیا تے آقا صدراں نے سینے وچ پالیاں ویکھاں گے جا کے کدوں روز
جڑتے تیریاں ساڈے اُتے تیریاں عطاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں دسو 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 منظور دعاواں کدوں ہونیاں واہ واہ واہ، کیا پیارا کلام پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے اور حضور کی محبت سے اللہ ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور حضور کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ مہروز بھائی، استقامت آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اور اس میں ایک نیت ہماری یہ بھی ہے سلسلے کا موضوع رکھنے کی، ان آخری ایام کے اندر اس موضوع کو لینے کی، کہ بہت ساری اچھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے اپنائی ہوتی ہیں ماہ رمضان میں، تو اب یہ ہم جو ہے وہ کیری آن رکھیں اپنی اگلی زندگی میں، اس حوالے سے ہمارا کچھ ذہن بنے، تو کیا ارشاد فرمائیں گے آپ استقامت کے حوالے سے؟ حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی نصیحت فرمائیے، ایسی بات ارشاد فرما دیے جس کے بعد کسی دوسری چیز کی حاجت نہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہو آمنت باللہ، اور پھر اس پہ ثابت قدم رہو، استقامت پذیر رہو۔ اور ہمارے عرفان بھائی نے جس آیت مبارکہ سے تلاوت کا آغاز کیا، جی اس میں بھی رب کریم نے استقامت کا حکم فرمایا اور رجوع کرنے کا حکم فرمایا، سبحان اللہ۔ اور علماء نے بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین پر اور شریعت پہ استقامت حاصل کی جائے، کیونکہ موضوع ہمارا استقامت ہے، اور ہماری جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ نیکیوں پر، شریعت پر، دین پر، اللہ رسول کی اطاعت پر، اچھائیوں پر استقامت اختیار کی جائے۔ تو بالکل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو آپ نے فرمایا کہ رمضان میں کافی ساری نیکیوں کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ رمضان کے بعد اسے کنٹینیو نہیں کر پاتے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے کنٹینیو کریں، اپنی جو نیکیاں، جو بھی جن نیکیوں کی طرف ہمارا دل مائل ہو گیا موسم کی وجہ سے، رمضان کے ماحول کی وجہ سے، تو اب وہ رمضان گزر جانے کے، رمضان کو یقینی طور پہ گزرنا ہے، ہمیں افسوس ہو یا نہ ہو، ہونا تو افسوس ہی چاہیے، رمضان کو گزر جانا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جو مدنی پھول، جو مدنی بہاریں ہماری زندگی میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں اگر آئی ہیں تو انہیں کھلا رہنا چاہیے، ان پہ خزاں کا موسم نہیں آنا چاہیے۔ اس کے لیے سلمان بھائی کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ اچھائی کو اختیار کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ اس اچھائی پہ استقامت پذیر رہا بندہ ڈٹ جائے، بالکل اس پہ ثابت قدم رہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ایمان کے بارے میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، اس پہ استقامت پذیر رہے۔ تو اصل کامیابی اسی کی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا، انما الاعمال بالخواتیم، تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو استقامت کی طرف اشارہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ کس چیز پر ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہمیں اس سے کوئی اس وسوسے کی طرف نہ جا کے ٹھیک ہے جی آخر میں توبہ کر لیں گے، تو ہمیں تو نہیں پتا کہ آخری وقت کون سا ہے۔ تو بہرحال یہ جو بھی اعمال ہم نے اختیار کیے ہیں، حدیث پاک میں آیا کہ خوبصورت ترین بہترین عمل وہ ہے کہ جو اگرچہ تھوڑا ہو، آپ نے شروع میں بیان کی، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی سے ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو کون سا عمل پیارا تھا، تو آپ نے فرمایا جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو وہ عمل نبی کریم علیہ السلام کو پیارا تھا۔ تو اب ہم نے جو نیکیاں اختیار کی ہیں یہ کسی وجہ سے اختیار کی ہیں، اور سلمان بھائی اگر یہ استقامت ہماری ٹوٹتی ہے، چھوٹتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے بھی کچھ عوامل ہوں گے۔ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ نیکیاں، یہ بہاریں، یہ مدنی پھول، یہ خوشبوئیں ہمارے کردار میں، ہماری زندگی میں کیسے آئی ہیں اور کیسے جا سکتی ہیں۔ آئی ایسے ہیں کہ رمضان کا نیکیوں بھرا مہینہ آیا،
ایک نیکیوں کا ماحول بنا، نیکیوں کی فضا بنی، سب مسجدوں کی طرف جانے لگے، سب روزوں کی طرف جانے لگے، سب نمازوں کی طرف جانے لگے، سب تلاوت قرآن کی طرف جانے لگے، سب توبہ کی طرف جانے لگے، تو ہمارا بھی دل مائل ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے ہم بھی اس طرف جائیں۔ تو ہم نے لوگوں کو دیکھا، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو دیکھا کہ یہ نیکیوں کی طرف مائل ہیں، تو میں بھی نیکیوں کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے نیکی اختیار کرنے اور پھر اس پہ استقامت کے حوالے سے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں جاتی کیسے ہیں، تو اس میں ایک بڑا بنیادی عنصر یہ ہوتا ہے کہ میری صحبت کیسی ہے، میں کن لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہوں، میں کس ماحول میں جا رہا ہوں۔ اگر تو میرا بیٹھنا اٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو مجھے گناہوں کی دلدل میں واپس لے کے جا سکتے ہیں، تو یہ استقامت پذیر نہ رہنے کی بنیادی وجہ ہے، استقامت کو چھوڑ دینے کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ بری صحبت، ایسے ماحول میں جہاں پر نیکیوں کا وہ معاملہ ہے ہی نہیں، تو ان کو چھوڑنا پڑے گا مدینہ میں استقامت حاصل کرنے کے مرحبا مرحبا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بری صحبت سے بچائے۔ ایک کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی۔ محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں، سلسلہ صدائے رمضان مرحبا۔ اور سلمان بھائی، موضوع تو استقامت ہے۔ پہلے تو آپ لوگوں کی استقامت پہ لاکھوں سلام کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک میں استقامت کے ساتھ لوگوں کو استقامت کی تعلیم دی گئی نیک اعمال پر۔ اللہ عز و جل سننا سنانا اور جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے اور ہمیشہ اخلاص کی دولت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی، آج آپ نے جو یہ بڑے خصوصی تعارف کروائے ہیں جی، دائیں جانب میرے فلاں بن فلاں بیٹھے ہیں اور دل کی جانب یہ بیٹھے ہیں، اور بڑی ڈیٹیل سے آج آپ نے خوشنمائی اور بڑے پیارے انداز میں تعارف کرایا ہے۔ آج اس کی کیا خاص وجہ ہے، ایک تو یہ بتائیے، اور مدنی پھول عطا فرمائیے کہ یہ جو استقامت ہے کہ یہ علم پڑھنے سے آتی ہے، اس پر عمل کرنے سے آتی ہے، یا اس کے لیے جو اصل بات ہے کہ وہ جو دل کی کیفیت ہے کہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، یعنی جب دل اس طرف ہوگا تو پھر وہ عمل ہوگا، کیا اس طرح استقامت حاصل ہوتی ہے؟ اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ اور ماشاءاللہ اسد مدنی بھائی، کیا بات ہے جناب ان کی، یہ پنجابی نا سنا دیجیے کہ میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے، آنکھیں سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہووے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مر کے بھی نہیں مرتا، یعنی موول بات ہے نا، یہ موول ہے شعر، چلیں ٹھیک ہے موول ہے وہ نا میں مر کے بھی نہیں مردا ہاں جی، یہ تیری نظر ہوئے، وہ مدینے میں جیسے سرکار کے وہ مطلب موول ہے نا، میں جو لفظ میں نے بولا ہے بات وہی ہے۔ چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تعارف میں نے کیوں کروایا ہے سب کا، تو یہ تو تعارف تو ہوتا ہی رہتا ہے، ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ آج ہی کروایا، اس کے علاوہ نہیں ہوتا، آپ نے آج اس کو محسوس فرمایا، چلیں مرحبا ماشاءاللہ۔ اور دوسرا جہاں تک رہا تعلق آپ کے سوال کا، تو اس کا جواب تو حافظ صاحب ہی دیں گے جی حضور۔ سبحان اللہ۔ استقامت کے سلمان بھی مختلف اسباب ہیں ویسے، لیکن دراصل یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، محض اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہاں، اسباب اختیار کرنے کا ہمیں ضرور حکم دیا گیا ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا استقامت کی، یہ بھی استقامت پانے کا ایک ذریعہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نیکیوں پر، مجھے اسلام پر استقامت عطا فرما۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ مبارک انداز تھا کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، مولا مجھے استقامت عطا فرما، دین پر، اسلام پر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر۔ تو یوں بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اس سے بھی استقامت حاصل ہوتی ہے۔ نیک بندوں کی صحبت، پیر کامل کی صحبت جو ہے، یہ بھی بندے کو نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سبحان بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے اور پھر اسی پر
ان کی کہی ہوئی بات پر عمل کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں پر استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یوں مختلف اسباب جو ہے وہ علماء نے بیان فرمائے ہیں اس کے، لیکن اصل توفیق الہی ہے، اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ بندہ اس کے لیے پھر کوشش کرنا چھوڑ دے اور اس کے لیے تگودو کرنا چھوڑ دے، بلکہ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اس کے لیے مختلف اسباب اختیار کریں، نیکیاں کریں، ظلم اور زیادتی سے بندہ بچے، کسی بھی مخلوق پر ظلم کرنے سے بچے کہ یہ آدمی کو استقامت کی جو دولت ہے اس سے محروم کر کے دوسرے رستے پر ڈالنے کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ عرفان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، فرینکفرٹ جرمنی اوفن باغ سے براہ راست ماشاءاللہ سلسلے میں شرکت کر رہے ہیں۔ عرفان بھائی میں جو ایک چیز سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ بندے کو استقامت کے لیے عزم مصمم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کا عزم مصمم جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور پختہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ I have to do، مجھے یہ کام کرنا ہے، اور جب آپ کا عزم ہوتا ہے پھر آپ اس کے ذرائع بھی اختیار کرتے ہیں، تو استقامت پانا، اپنی اس عمل کو، اپنی اس پریکٹس کو، اپنے اس اچھے کام کو برقرار رکھنا، اپنی عادت کا حصہ بنائے رکھنا قدرے آسان ہوتا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے کہ استقامت پانے کے لیے عزم مصمم کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ سلمان بھائی، قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، ایک رول عطا فرما دیا، ایک قانون، ایک ضابطہ عطا فرما دیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سبحان اللہ، کہ جب عزم صمیم کر لو، پکا ارادہ کر لو۔ دیکھیے، اور پھر دوسری بات یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کوشش کرنے سے ہی ہوگی، حرکت میں برکت ہوگی۔ اب اسی طریقے سے اگر ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے استقامت چاہیے، مجھے اعمال میں استقامت چاہیے، اقوال میں استقامت چاہیے، اور یہ کہ مجھے جو ہے وہ دین اسلام میں پختگی چاہیے، ہمیشگی چاہیے، دوام حاصل کرنا ہے، مجھے نیکیوں پر جو ہے وہ استمرار حاصل کرنا ہے، تو اب وہ فقط گھر میں بیٹھ جائے گا تو اس طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ ایک رول بنا دیا گیا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سبحان اللہ، کوشش کو جو ہے وہ فرسٹ سٹیپ قرار دے دیا گیا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے۔ اب اگر اس کو ہم یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو استقامت کو پانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ استقامت کی دعا بھی کرتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تو پھر فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، راہ استقامت دینا یا راہ ہدایت دینا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو اس طرح سے عزم صمیم تو میں سمجھتا ہوں ایک بنیادی اور کلیدی جو ہے وہ اس کے اندر کردار ہے استقامت کے لیے، اس لیے کہ طلب استقامت کی دعا میں بھی استقامت چاہیے۔ کیا بات، واہ جی واہ، کیا نقطہ کہا ہے۔ اچھا استقامت کے لیے عرفان بھائی ایک مجھے بھی مشورہ دے دیجیے آپ کہ یہ مترادفات پہ استقامت کیسے ملتی ہے؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ جرمنی میں موجود ہیں اور آپ نے اپنے ادبی ذوق کو ابھی تک جو ہے وہ استقامت کے ساتھ برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن میں پوچھوں آپ سے کہ آپ نے کیسے برقرار رکھا ہوا ہے؟ جی ارشاد۔ سلمان بھائی، جب سامنے آپ جیسے حضرات اور حضرات اہل اللہ اور مبلغین موجود ہوں تو وہ جو ایک رگ ہوتی ہے نا تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے۔ اس طرح میں اس کو آپ جیسے بازوق اور اہل شوق، اہل ذوق، اہل محبت مدنی چینل پہ جب موجود ہوں اور اس طرح سے وہ اچھے اسلوب کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ، کیونکہ میں نے بھی کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے جو ہے وہ زانو تلمس طے کیے، یہ اس میں کہنے میں غلط نہیں ہوگا، مگر یہ کہ آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، تو اسی کی جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک مدنی انقلاب یہ بھی ہے کہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس میں سے یوں سمجھ لیجیے کہ میں تو اپنا ایک سبق سنا رہا ہوں، جبکہ آپ تمام یہاں پہ جتنے مبلغین بیٹھے ہیں، قبلہ عدنان چشتی صاحب، خالد مدنی صاحب، سلمان مدنی صاحب، اسد بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ مہروز بھائی، ان کی تو خاص شفقتیں جو ہے وہ پہلے دن سے جو ہے وہ اس فقیر پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو شاد و آباد رکھے، مدنی ماحول کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اور اس طرح ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دعوت اسلامی میں اور امیر اہل سنت کی غلامی میں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ تو سلمان بھائی یہی ہے کہ کوشش کرنا ہے اس کے حوالے سے نا، اور کوشش کر کے عزم صمیم کرنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد ہی استقامت کی دولت سے جو ہے وہ ہمیں اللہ رب العالمین سرفراز و ہمکنات فرما دے گا۔ مدینہ بہت پیاری بات کہی، اور الحمدللہ یہ امیر سنت کا فیضان ہے جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔
اللہ ताला हमें आपके उसने दन से अच्छा बनाए और अल्लाह करीम ये मोहब्बतें सलामत रखे। ये अमीर सुन्नत का फैज़ान है मदनी चैनल के नाज़रीन कि ये एक मोहब्बतों का मामला है, आपस के अंदर एक ब्रदरहुड है, एक मोहब्बत है, एक भाईचारा है, एक कल्बी लगाव है। हम में से अगर मैं ये कहूँ कि हम जो इस वक्त स्क्रीन पर यहाँ मौजूद हैं बशमूल हमारे इरफान भाई, हमारी ना तो कास्ट एक है सबकी, ना हमारी बरादरी एक है, ना हमारा ख़ानदान एक है, ना हमारा मोहल्ला एक है, हाँ हमारा पीर एक है। सबसे पहली बात है हमारा रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा खुदा, हमारा पालने वाला वो एक है। हम गुलाम हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इस हवाले से भी हम एक हैं और हम जो है वो मुरीद भी हैं, शेख तरीक़त अमीर सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हैं, अमीर सुन्नत से इस एतबार से भी हम जो है वो एक हैं। और इसके साथ साथ हमें एक क्यों ना हो कि हमें मुसलमान बनाकर एक बनाया है अल्लाह और उसके रसूल ने। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान वाले आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये मवाख़ात का, ये मोहब्बत का, ये उल्फत का जो एक ताल्लुक है अल्लाह ताला हमें बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए। और वाकई सही कहा है अमीर सुन्नत ने कि अपने हों या बेगाने, वो चाहे अपने हों चाहे बेगाने हों, जानने वाले हों या ना जानने वाले हों, फैज़ान मदीना में यूं मिलते हैं जैसे आपस में जैसे हैं सगे भाई फैज़ान मदीना में हैं जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अमीर सुन्नत का मोहब्बतों का फैज़ान है। अल्लाह हमें इसमें भी मोहब्बतों और जिस तरह कहें आपस के अंदर उल्फत के अंदर भी अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। इरफान भाई ने प्यारे मदनी फूल अता फरमाए हैं, हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। आज 10:10 तक हम सिलसिला जो है वो लेकर चलेंगे। जी खालिद भाई 10:10 7:10 जी, वैसे 10:10 तक भी कर सकते हैं आप। महरोज भाई हैं, असद भाई हैं, 1 घंटा असद भाई का देखें, अभी 7 बजे हैं, 3 घंटे ना मैं अभी पूरे करके देता हूँ। 1 घंटा दें इमाम साहब को, कितने हो गए, 7 से क्या हो गए 8, ठीक है। आधा घंटा अगर एक बात कर रहा हूँ, आप एक तो कबूल फरमाएं, हिस्सा बकदर जुस्सा हो जाए ना। 1 घंटा इमाम साहब का, 1 घंटा इमाम साहब का, 1.5 घंटा आपका हो गया जी, 1.5 घंटा आपका हो गया, कितने हो गए, 2.5 घंटे होगा। 2.5 तो 3 पूरे करने हैं ना, तो आधा घंटा हम तीनों को। अच्छा आधा घंटा 3 और 10 मिनट फिर इरफान भाई के 3 10 वो मेरे लेस कर लें। अच्छा चले, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ये भी एक मोहब्बत वाला मामला है, अल्लाह सलामत रखे। खालिद भाई इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये जो आपने ब्रदरहुड की जो बात की बड़ी प्यारी की। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया कल जब वो उस तरह का इमामा बांध के आए जिस तरह के पख्तून इस्लामी भाई बांधते हैं जी, और साथ सिंधी अजरक ली हुई थी, तो अमीर अहले सुन्नत इरशाद फरमा रहे थे कि मैंने दोनों कल्चर एक साथ कर दिए हैं। और इसलिए है क्योंकि हमारे अल्लाह की तालीम ये है, हमारे कुरान की तालीम ये है कि मुसलमान आपस में भाई है। यही आयत करीमा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने तिलावत फरमाई। इस्तिकामत के लिए सलमान भाई बंदा इस्तिकामत के फजाइल को मद्देनजर रखे। सुभान अल्लाह। जो आयत करीमा महरोज भाई ने पढ़ी, एक जुज पढ़ा उसका, मैं थोड़ा सा आगे तक इसको पढ़ता हूँ। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस पर इस्तिकामत इख्तियार कर ली, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इन पर फरिश्ते उतरते हैं। सुभान अल्लाह। और क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, सुभान अल्लाह, तुम खौफ भी ना करो डरो भी नहीं। अल्लाह अल्लाह। वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और उस जन्नत पर खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता था। सुभान। फिर फरमाया, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह 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 अल्लाह। ये रब के फरिश्ते हैं। वाह। और ईमान वाले की क्या शान है कि इसके मददगार कौन लोग हैं, सुभान अल्लाह, इसके साथी, इसके दोस्त कौन लोग हैं। यहाँ फरिश्ते ये कह रहे हैं, नहनु औलियाउकुम, और उसे कह रहे हैं जिसने दीन पर इस्तिकामत इख्तियार की हुई है। अल्लाह सुभान अल्लाह, कि हम दुनिया और आखिरत में तुम्हारे दोस्त हैं। वहाँ अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, सुभान अल्लाह, ईमान वालों का अल्लाह मददगार है, दोस्त है। और कई माना लफ्ज वली के बयान किए जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, फरमाया कि वो कहते हैं कि हम दुनिया और आखिरत में तुम्हारे दोस्त हैं। वलकुम फीहा, जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया था ना, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वलकुम फीहा मा तदउन। क्या बात है। शौक तो ज्यादा तभी आता है कि जब अरबी आयत पढ़ी गई ना, तभी बंदा समझ जाए। क्या बात है। लेकिन खैर जो ना समझे फिर वो तर्जमा भी सुन ले। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया
کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے، واہ واہ واہ، اور تمہارے لیے اس میں وہ چیز ہے جو تم طلب کرو. کس کی طرف سے ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، اللہ 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 اللہ، مہربان کی طرف سے یہ تمہارے لیے مہمانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم استقامت سے عمل کرنے والوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کی ساری بشارتیں جو آپ نے بیان کی ہیں یہ استقامت اختیار کرنے والے کے لیے ہی ہے نا جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کریم جل وعلا ان لوگوں کو جزا عطا فرماتا ہے کہ جو لوگ واقعی استقامت اختیار کر رہے ہیں، بالخصوص اللہ کریم کی توحید پر استقامت اختیار کریں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اور اس کے بارے میں قرآن کریم کیا رہنمائی دیتا ہے، اس مسلمہ عقیدے پر استقامت اختیار کریں. قرآن کتاب ہدایت ہے، اور یہ سارے عقائد جو ہمارے ہیں، پھر دیگر نیک اعمال ہیں، ان پر استقامت اختیار کریں. اور استقامت ملتی ہے ایکسپرٹس کے ساتھ رہنے میں. جی اب یہ دیکھیں، کوئی شخص جب کسی کاروبار کی طرف بڑھتا ہے یا کسی اسپورٹس کی طرف بڑھتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کھیل میں اپنا نام پیدا کر لوں، تو پہلے تو اس کو لمبا ٹائم دینا پڑتا ہے، کوچ رکھنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ رہے گا، پریکٹس مسلسل کرتا رہے گا. پھر کیا ہوگا کہ مثال میرے ذہن میں کرکٹ کی آ رہی ہے کہ ایک دور تھا کہ ہوا کرتی تھی، کھیلا کرتے تھے، تو جب بندہ مستقل یہ کام کرتا رہتا ہے تو جو اس کا کوچ ہوتا ہے نا، وہ اس کو وہ مشکل ہٹس اس آسان انداز میں لگانا بتا دیتا ہے، اور اس کی پریکٹس اس قدر کرواتا ہے کہ بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہے. صحیح. ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ والوں سے اپنے تعلق کو جوڑا، اللہ اکبر، مشکل اعمال بھی ان کے ساتھ کروا کر وہ اللہ کے نیک بندے ایسے آسان کر دیتے ہیں کہ اولیاء تو اولیاء جو ان کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، پوری رات عبادت کرنا اور استقامت کے ساتھ کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. اللہ 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 سبحان اللہ. تو لوگوں کی صحبت میسر آ گئی جو اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف لو لگائے ہوئے. کیا بات، کیا کہ بات. بندے کی توجہ اس پر ہو جائے جی کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے انعام دینے والا کون ہے. جی میں چھوٹی سی نیکی کرتا ہوں تو مجھے اس کا بڑا سا بدلہ دینے والا کون ہے. اللہ. آپ یہ دیکھیں سلمان بھائی، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ حاقہ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ لوگ کہ جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اعمال نامہ ان کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا جو نیک اعمال کرنے والے، اللہ کریم پر ایمان لانے والے اور یہ سارے لوازمات ساتھ. شان یہ ہوگی فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، بندہ برے اعمال لے کر جائے نا تو اپنے اعمال کو چھپا رہا ہوگا کہیں کوئی دیکھ نہ لے، میری رسوائی اتنے لوگوں میں ہو جائے گی. لیکن جب نیک اعمال کیے ہیں تو لوگوں کو صدا لگائے گا، ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، آؤ میری کتاب کو پڑھ لو. اللہ اللہ. یہ اعمال کر کے میں آیا. کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. استقامت پانے کا ایک ذریعہ یہ بھی تھا کہ بندہ ہر وقت یہ یقین رکھتا تھا کہ مجھے میرا حساب دکھایا جائے گا. اللہ 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 سبحان اللہ. تو یہ بھی ہمارے ملحوظ خاطر ہونا چاہیے کہ کل کو قیامت کو ہم نے اٹھنا ہے اور جواب دینا ہے، تو نیکی تسلسل کے ساتھ بندہ کرتا رہے. گھڑی کہہ رہی ہے وقت اختتام پذیر ہے. میں یہ چاہوں گا 3 منٹ ہمارے پاس ہیں، ہم عرفان بھائی سے ہی صلاۃ و سلام سنتے ہیں اور سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عرفان بھائی صلاۃ و سلام کے 2 اشعار یا 3 اشعار. جی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں، اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں. ان کی جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقی بندوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد
ہو اے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اے بھیجے سب ان کی شوکت بیدا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان مرحبا رمضان کے ناظرین، باب المدینہ شہر مرشد الحمدللہ ذہنی آزمائش عید اسپیشل میں اس بار باب المدینہ کی ٹیم بھی شریک ہو رہی ہے. میں بھی باب المدینہ ٹیم کے ساتھ ہوں. کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ اور زمزم نگر حیدرآباد کی بھی ٹیم ہوگی اور انشاءاللہ میں سپورٹ کروں گا زمزم نگر حیدرآباد کی ٹیم کو. میں سکھر کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں. آئیے آپ بھی سکھر کی ٹیم کو سپورٹ کیجئے. میں بلوچستان کے ساتھ ہوں. بلوچستان کی ٹیم ذہنی آزمائش عید اسپیشل میں آ رہی ہے. آپ بھی بلوچستان کی ٹیم کا ساتھ دیں. ذہنی آزمائش ماں آؤں آیا حیدرآباد زمزم نگر کی ٹیم کے ساتھ گڈ. چھا تمام بھی گڈ آئے ہو؟ میں ہوں کراچی ٹیم کے ساتھ. آپ بھی